آج کل کے ماڈرن بندے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب قربانیاں نہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دو، اس سے بہتر ہے کسی کی شادی کرا دو، اس سے بہتر ہے کہ کسی کا چولہا جلا دو، اس سے بہتر ہے کہ کسی کے گھر میں راشن دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا تو اللہ کے قرآن سے بھی جاہل ہے، پیغمبر کے فرمان سے بھی جاہل ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی جاہل ہے، اور تابعین کے احوال سے بھی لا علم ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ میاں اگر قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہو، گنجائش ہے، کر سکتے ہو قربانی، اور نہیں کر رہے، یاد رکھنا تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تمہارا ہم سے تعلق، نہ ہمارا تم سے تعلق، اور جب تعلق ختم ہو گیا فلا یحضر مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آنا، عید پڑھنے بھی نہ آنا، ہمیں منہ بھی نہ دکھلانا، اور ہمارے مسلمانوں کو عید مبارک بھی نہ دینا۔ قرآن کے احکام، پیغمبر کے فرمان ہم یوں ہی اڑا دیتے، وہ صحیح پیسے کہ نہیں۔ شادی کرن دے آؤ نا پوتر دی شادی، ہر جگہ سے پیسے آ جاتے۔ میں نے کہا ترمذی کی ایک اور حدیث بھی اٹھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں ما من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی والے دینوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ لاکھ شادیاں کراؤ بیٹیوں کی، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، مسکینوں کو پیسے دو، اور جناب ننگوں کو کپڑے پہناؤ، اتنا ثواب نہیں ہے جتنا میرے پیغمبر فرما رہے ہیں احب الی اللہ من احراق الدم، جتنا قربانی کے اندر ثواب ہے۔ سب سے بڑھ کر ثواب ہے، ان دنوں میں سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ لیکن ماڈرن سے پوچھ لو جناب قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی مہنگی؟ اگر کرنی بھی ہے ہلکی سی کر لو، تھوڑے پیسوں کی کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن تو کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میاں جو پسند ہو نا چیز، محبوب ہو، جب اسے خرچ کرنے لگو تو دل پہ ذرا بار آئے کہ یار اتنی بڑی چیز اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اصل نیکی تو وہ ہے۔ تھکی ہوئی بکری، تھکا ہوا بکرا، ہاں اگر گنجائش نہیں ہے اتنی تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خود گنجائش ہی نہیں ہے آپ نہ کریں قربانی، واجب تو نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے من وجد ساعتن، جس کے پاس گنجائش ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، جس کے پاس پیسے موجود ہیں، اور پھر فلم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں میرے پیغمبر فرما رہے ہیں فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے۔ بات سمجھ رہے؟ تو قربانی کے دنوں میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا۔ میاں جو قربانی کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے جناب 20 سے 25 ہزار لگا دیا ہے، اب ختم، میں نے قربانی کر لی ہے، اب ثواب ملے یا نہ ملے، آخرت میں میرا کیا ہونا ہے، کتنا ثواب ملنا ہے۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں مجھ محمد سے سن لو، قیامت والے دن جو تم جانور ذبح کرتے ہو وہ اللہ کے سامنے اپنے سینگوں کے ساتھ بھی آئے گا، اس کے بال بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے،
اور جناب اس کے کھر بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کی ہڈیاں بھی اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ کہا جائے گا ربا تیری محبت میں آ کر، تیرے عشق میں آ کر، تیرے حکم کو ماننے کے لیے اس نے اپنا مال تیرے راستے میں قربان کیا ہے، اس جانور کو ذبح کیا ہے، ربا اس نے دنیا میں تیری رضا کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی قربانی کے جانور کی یہ بال ہے، یہ کھال ہے، یہ جناب سینگ ہیں، یہ ہڈیاں ہیں، ربا آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے او میاں میں اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں، فرشتے تم گواہ ہو جاؤ۔